بے گناہ قتل کرنا حرام ہے. یہ ایک بڑی واضح لائن جیسے ہوگی. دیکھیں جی یہ خودکش حملے کی بھی بہت زیادہ جی ایچ کیو میں بھی اٹیک ہوا تھا، دیکھیں خودکش حملہ تھا وہ. بہت تشہیر ہوتی ہے. یعنی سب سے پہلا ریئیکشن جو ہماری وزارت داخلہ کی طرف سے جو بیان جاری ہوتا ہے یا جو ہمارے پولیس والوں کی طرف سے کہ جو خودکش حملہ خودکش پہلے ہوتا ہے. یعنی میں نہیں سمجھتا کہ ایک بس کے اندر لوگ جا رہے ہیں اور وہاں پہ بس پوری اڑ جاتی ہے، اس کو کیوں خودکش قرار دیا جاتا ہے؟ اس کو تو پلانٹ کیا جا سکتا ہے. جیسے وہ مسجد والا بھی ابھی آپ ذکر کر رہے تھے. مسجد والا بھی اور یہ ہمارے جو پشاور میں خیبر بازار میں تھا، یہ تو بالکل بڑے بازار میں بس کے اندر ہوا ہے، تو اس کو کیوں خودکش کہا جا رہا ہے؟ سردار آصف صاحب ایک چیز آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، حکومت کی جانب سے فوری طور پر ایک چیز قاضی صاحب کا میرے خیال میں بات کہنا بہت جائز ہے کہ ہم تحقیقات بھی نہیں کرتے اور کہہ دیتے ہیں کہ کڑیاں اس کی وزیرستان سے ملتی ہیں. کل بھی ابھی دھماکہ ختم نہیں تھا ہوا تو سیدھا ہم نے کہہ دیا تھا کہ ادھر سے ہی وزیرستان سے ہی آئے ہیں. تو ہم کچھ جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کر رہے اس معاملے میں؟ جی دیکھیں، اگر وہ اسی دن یا اگلے روز تحریک طالبان اسے کلیم کر لیتی کہ ہم نے کیا ہے تو پھر اس کا ہم کیا سوچیں؟ پھر ہم ظاہر ہے ہم تو پھر یہی سمجھیں گے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہے اور باقی جتنے محرکات ہیں شہادات ہیں وہ بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو نہیں، میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارا قصہ جہاد کا بھی قاضی صاحب نے فرمایا، پہلی بات ہے کہ یہ ایک اسلامی ریاست ہے، چاہے وہ امپرفیکٹ صحیح مگر ایک دعوے دار ہے. اس ریاست کے خلاف جو بغاوت کرتا ہے، آرمڈ بغاوت، یعنی اپوزیشن کرنا، اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. قاضی صاحب اپوزیشن کرتے ہیں، ہمیں اس پہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ اپنا نقطہ نظر دے رہے ہیں عوام کو، ویلکم. مگر اس ریاست کے خلاف بغاوت کرنا، وہ اس کو جہاد میں اب کس لحاظ سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے؟ اچھا، اس کی تو سردار صاحب قاضی صاحب نے اس کی وضاحت بھی فرمائی، لیکن میں اپنا وہ سوال دوبارہ آپ سے دہرانا چاہ رہا ہوں. لاہور میں 3 دفعہ 3 مختلف جو پولیس آفیشلز ہیں اور کمشنرز ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ لاہور کے واقعات کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ نظر آتا ہے. ویری نیکسٹ مومنٹ رحمان ملک صاحب کا بیان آتا ہے کہ میرے پاس شواہد نہیں ہے. اسی طریقے سے سری لنکن ٹیم کے اوپر اٹیک ہوا تو انہوں نے کہا کہ لشکر جھنگوی انوالو ہے. بعد میں ہمارے پرائم منسٹر نے کہا کہ سری لنکا سے حکومت نے انفارمیشن شیئر کی ہے کہ فنڈنگ واز پرووائڈڈ بائی تامل ٹائگرز. تو ہم اکراس دی بارڈر جو لنکیجز ہیں ان کو فوراً اگنور نہیں کر سکتے سردار صاحب. جی میں مانتا ہوں اس میں، اور میں یہ بھی کہنے کو تیار ہوں کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا جی، فشنگ ان ٹربل واٹرز، کہ جب ایک اپرچونٹی ہمارے دشمنوں کو ملتی ہے، ایک موقع ملتا ہے، تو پھر جتنے بھی ہمارے دشمن ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کیونکہ یہ جو طالبان ہیں ان کے پاس یہ جو سوسائڈ بامبر ہے یہ ایک پروڈکٹ ہے، اس کو وہ باقاعدہ اس کو مارکیٹنگ اس کی کرتے ہیں. تو کوئی بعید نہیں کہ ہمارے دشمن ملک جو ہے وہ ایک پروڈکٹ کو خرید کے ہمارے خلاف استعمال کریں. جب ایک راولپنڈی میں اٹیک ہوا تھا جو کہ ہمارے نیوکلیئر اسٹیبلشمنٹ کے اہلکار ایک بس پہ تھے، تو وہ جو حملہ تھا وہ تو اس میں یقیناً ایک دشمن ہمسایہ ملک کا فٹ پرنٹ وہاں نظر آتا ہے. لیکن سردار صاحب آپ نے نام لیا آپ کی حکومت نے، میں تو ترس گیا ہوں وہ دن دیکھنے کے لیے جب آپ وہ ثبوت منظر عام پر لاتے. جب تک ایویڈنس نہ ہو تو پھر وہ ایک بات کریڈیبل نہیں رہتی. اب ہندوستان نے ممبئی کے بارے میں کتنا شو ڈالا ہے ساری دنیا میں، مگر آج تک ان کی سٹوری ساری دنیا نے بائی نہیں کی، کیونکہ اس میں بہت سے لوپ ہولز ہیں، اس میں کریڈیبلٹی گیپس بہت زیادہ ہیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ اس قسم کا کریڈیبلٹی گیپ ہمارے میں اس نقطے پہ سردار صاحب اگر آپ لائن پہ رہیں قاضی صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ایک وہ پاکستانی ٹرین کے اندر پاکستانیوں کی شہادت ہوئی، انڈین کرنل بھی انہوں نے پکڑا ہوا ہے. جی ہم انڈیا کا نام لیتے ہوئے ہچکچاتے ہیں. سردار صاحب کی بات ٹھیک ہوگی کہ ہم اپنی کریڈیبلٹی لوز نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہماری تو انہوں نے ناک سے لکیریں نکلوائی ہیں یہ بامبے اٹیکس کے بعد، کہ جیسے یہاں سے آفیشلی ہم نے انہیں گاڑی میں بٹھا کے بھیجا تھا کہ جاؤ بامبے میں جا کے اٹیک. میں تو کہتا ہوں جی کہ یہ تو ہماری ڈپلومیسی کی کمزوری ہے. یعنی انڈیا نے اتنا گین کیا ہے اور ہمیں اتنا کارنر کیا ہے پوری دنیا میں. سردار صاحب کہتے ہیں کہ انڈیا کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، حالانکہ پاکستان کو انہوں نے اتنا کارنر کر دیا ہے کہ ہماری کریڈیبلٹی کو انہوں نے مجروح کر دیا ہے. اور انڈیا جو ہے وہ اس مسئلے میں اتنا کامیاب رہا ہے
کہ ایک واقعہ ہوا ہے جس میں ان کے کرنل بھی انوالو ہیں. یہ بمبئی کے کرنل علاوہ پروہت والا واقعہ جو ہاں وہ پین برننگ والا جو انسیڈنٹ سارا وہ ہمارے اوپر ملبہ ڈال رہے تھے، خود ان کے اندر وہ ساری بات معلوم ہوئی ہے. تو یہ صحیح نہیں ہے. پاکستانی حکومت کے پاس ایسے لوگ ہیں جو قیدی ہیں، جو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، اور جن کے اوپر یعنی سزائے موت بھی انہوں نے دی ہے، لیکن اس کو انہوں نے بین الاقوامی طور پر ہائی لائٹ نہیں کیا. سردار صاحب کچھ لگتا نہیں ہے کہ زیادہ مؤثر یہاں ایک اپروچ اپنانے کی ضرورت ہے، چاہے وہ گھر کے اندر سے لوگ ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں یا بارڈر کے پار سے، ہماری پالیسیز میں کچھ زیادہ جان لانے کی ضرورت ہے؟ ہاں یہ ہے کہ اگر ہم اپنی سٹیٹمنٹس میں زیادہ تھنڈر لے آئیں تو ہو سکتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ اثر پڑے. پر بالآخر میں بھی 3 سال وزیر خارجہ رہا ہوں. کریڈیبلٹی بہت بڑی چیز ہوتی ہے باہر کے ملکوں کے لیے. اب دیکھیں ممبئی کے معاملے میں انہوں نے بڑی کوشش کی پاکستان کو کارنر کرنے کی، مگر آج تک ہم نہیں ہو سکے کیونکہ ہم نے ایک کریڈیبل پوزیشن لی جو کہ فائنلی لاسٹ ورڈ میں وہ ایکسیپٹ ہوئی دنیا ساری میں. ہاں وہ جو ٹرین کا واقعہ ہے اس وقت تو ہماری حکومت بھی نہیں تھی. وہ چاہیے یہ تھا کہ اس پہ ہم پوری توجہ دیتے اور بین الاقوامی سطح پہ اس کو ہم بین عوام سردار صاحب آپ کی بات قطع کلامی ہو رہی ہے، لیکن یہ بامبے کے واقعے کے بعد ہمیں خود سے چائنا سے کہہ کہ وہ ٹیکنیکل ہولڈ ہٹوانا پڑا کہ لشکر طیبہ کو بین کروانے کے لیے، کیونکہ ہمیں یہی پیغام دیا گیا تھا کہ انڈیا کا دباؤ بڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں امریکہ پہ ایئر سٹرائک کروں گا تو آپ تھوڑی سی اسے سپیس دے دیں. تو ہم نے ٹیکنیکل ہولڈ ہٹوا کے لشکر طیبہ کو بین کروا لیا. کیوں؟ ہم نے تو بین نہیں کروایا. ایک لیٹر چھپ چکا ہے ہماری وزارت خارجہ سے گیا تھا چائنا کو کہ آپ ٹیکنیکل ہولڈ ہٹا دیں، کیونکہ جس طریقے سے ہمارے وہ حمید گل صاحب کے اوپر ٹیکنیکل ہولڈ ہے، اسی طریقے سے لشکر طیبہ کے اوپر بھی ٹیکنیکل ہولڈ تھا چائنا کا. دیکھیں بات یہ ہے نظیر صاحب کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں کچھ پیراڈائم شفٹ کرنی پڑیں گی. ہمیں خود کرنی چاہیے نا، انڈر ڈکٹیشن تو نہیں کرنی اور چاہیے. وہ بس ایسے ہی ہوتا ہے دنیا میں. ہندوستان بھی بہت سے ایسے کرتا ہے کام، اور بھی ملک کرتے ہیں. تو پیراڈائم شفٹ جو ملک نہیں کر سکتے پھر ان کا حشر وہی ہوتا ہے جو ملا عمر کا ہوا ہے یا صدام حسین کا ہوا ہے. تو پیراڈائم شفٹ میں یہ ان تنظیموں کو اون اپ کرنا اور ان کو کہنا کہ جناب یہ تو پاکستان کے لاڈلے ہیں، تو دنیا اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ ایک وائڈر سبجیکٹ ہے اور ہمیں بڑا محتاط ہو کے چلنا پڑے گا. ہر معاملے میں اگر ہم ایک اگریسو سٹینس لیں تو پھر ان تنظیموں کے بارے میں جو لوگوں کے خیالات ہیں وہ یہی کہیں گے باہر کہ یہ پاکستان حکومت سب کچھ چلا رہی ہے. سردار آصف صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. بریک قریب آ رہی ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. قاضی صاحب آپ سے بھی اس نقطے پہ میں چاہوں گا کہ کشمیر کے حوالے سے اور ایسٹرن بارڈرز پہ ہماری ایک پالیسی کا یہ حصہ تھا کہ ہم یہ پرائیویٹ گروپس کو کبھی طاقت کے زور پر ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، رادر فیسیلیٹیٹ کرتے تھے. ہم پالیسی شفٹ اگر لانا چاہتے ہیں تو ہمیں خود سے بیٹھ کر سوچ و بچار کرنا چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ بچے جن کو ہم نے پہلے 60 سال تو کہا کہ جہاد کشمیر یا بزور شمشیر کشمیر لیں گے، اب ان کو صبح اٹھے تو بم سے باندھ کے کہیں کہ اب تمہیں مار دیں گے. ویسے جی اس سے زیادہ واضح بات یہ کرنی چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سوویت یونین کی مداخلت کے خلاف جہاد تھا اور امریکیوں کی مداخلت کے خلاف جہاد نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے الائز ہیں، اتحادی ہیں. یہ بالکل کھلا تضاد ہے. اگر سوویت یونین نے مداخلت کی تھی اور ان کے مداخلت کے خلاف جنگ لڑنا وہ جہاد تھا، تو امریکیوں نے ہمارے ملک کے اندر بھی مداخلت کی ہے. ہماری نیوکلیئر پروگرام، ہماری نصاب تعلیم، خود اسلام آباد اس وقت امریکیوں کے قبضے میں ہے. میری گاڑی چیک کی جاتی ہے اور گوروں کی گاڑی چیک نہیں کی جاتی. قاضی صاحب لیکن ایک بات تو آپ بھی مانیں گے کہ ماڈرن ہسٹری میں جو ایک جہاد ہوا ہے دیٹ واز فنڈڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس. اگر اس میں سوویت یونین فنڈ کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے تو شاید اس کی بھی جہاد والی شکل نکل آتی، لیکن ایسا ہوا نہیں. ہاں دیکھیں جی، فنڈڈ کی ان کو مجاہدین کو کچھ علم نہیں ہے. مجاہدین مختلف جگہوں سے آئے، جان کی قربانی دینے کے لیے آئے. فنڈنگ ان کو پاکستان کی حکومت نے کی ہے، امریکہ نے نہیں کی. پاکستان کی حکومت سے افغان جہاد کے دنوں میں حکومت پاکستان کی جو اپروچ تھی
وہ ہمارے لیے لانگ ٹرم نقصانات کا باعث مسئلہ بنی. تو جی حکومت پاکستان کا ہے. لانگ ٹرم نقصانات کا باعث بنی. سعودی فنڈنگ بھی آتی رہی, امریکہ سے بھی آتی رہی. اسامہ بن لادن کو پاکستان جا کے خود تو نہیں تھا لے کر آیا, ان کو لانے